حسین اور علمی گھرانہ الور خاندان کے حسین چشم و چراغ، محدث ابن محدث، فقیہ ابن فقیہ، مناظر اسلام، ترجمان ملت اسلامیہ، جن کی آواز آج بھی عالمی دنیا میں سنی جاتی ہے، اتحاد امت کے دائی، اور آپ کی کتب جامعہ ازہر میں چھپی اور پڑھی جاتی ہے، اور اللہ نے انتہائی عزت اور اکرام بخشا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ کے رفیق خاص، فکری، روحانی شاگرد آپ کے، میری مراد حضرت قائد اہل سنت، صدر جمعیت علماء پاکستان نورانی، سربراہ ملی یکجہتی کونسل، کیونکہ آپ نے صبح اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں تشریف فرما ہونا گئے، اس لیے آپ نے حکم فرمایا مجھے جلدی موقع دیں۔ آپ کے بعد جگر گوشہ خطیب الاسلام پیر بیرسٹر سید وسیم الحسن شاہ صاحب، اور آل سنت کا وہ خوبصورت چمکتا ہوا حسین ستارہ جس کی آواز سن کر غازی ممتاز حسین قادری نے وقت کے فرعون کا ڈاکہ بن کیا۔ میری مراد مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، ان کے خطاب سے بھی آپ اپنے دلوں کو منور اور معطر فرمائیں گے۔ میں تمام مشائخ کا شکر گزار ہوں، بالخصوص حضرت جگر گوشہ سخی کامل پیر سید مبارک علی شاہ صاحب، جو انتہائی آپ فرما رہے تھے مجھے کہیں جانا ہے، لیکن آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ تشریف لائے۔ پیر سید مدثر شاہ صاحب بہت دور سے سفر کر کے آئے۔ مشائخ کے تمام کے ہم شکر گزار ہیں، اور ان کی سرپرستی کے ہم شکر گزار رہیں گے، کیونکہ آپ کے نانا جان کی عظمت کا، رفعت کا یہ خوبصورت اجلاس ہے۔ بزرگوں کی سرپرستی ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ ابھی آپ حضرات کے نعروں کی گونج میں قائد اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری الازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اسلام، عقیدہ ختم نبوت، اہل سنت و جماعت، مشائخ حق، علماء حق، اہل سنت و جماعت، عوام الناس۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حجا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. صدق اللہ وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز درشی پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین ذی الوقار، آج 7 ستمبر ہے. تاریخ اسلام کا وہ مبارک اور مسعود دن ہے، اور وہ مبارک تاریخ ہے یہ جس میں میرے اور آپ کے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ مدرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی، اور اس کی یاد پوری دنیا میں 7 ستمبر کو منائی جاتی ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے خورشید ملت حضرت علامہ مولانا خادم حسین خورشید الازہری کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر سال اس تاریخ میں اس جامع مسجد ڈونگا باغ کے اندر عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو دعوت دیتے ہیں. اس بہانے ان کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور محفل کی برکتوں سے بھی ہم اور آپ اپنے دامن کو مالا مال کر لیتے ہیں. ختم نبوت کے موضوع پر علمی انداز سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں مجھ سے پیش رو مقررین کے خطابات بھی آپ نے سماعت فرمائے، اور میرے بعد بھی الحمدللہ بڑے بڑے مقررین اور خطبہ کرام تشریف لا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. میں حاضر حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک اہم بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قادیانی، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام کے دشمن، اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ اس نے خود اقرار کیا کہ میں تو ملکہ برطانیہ کا پروردہ ہوں. انہوں نے اس کو پیدا کیا، انہوں نے اس کو پالا پوسا، انہوں نے فنڈنگ کی اس کے لیے، اس کو اقرار کیا اس نے. اور پھر اس نے جو وہ کام لینا چاہتے تھے اس نے کیا. اسلام کے شاعر کی توہین کی، بانیان اسلام کی توہین کی، بانی اسلام حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی نازیبہ باتیں کی اس نے.
صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی شان میں نازبہ باتیں کی اس نے، جہاد کا انکار کیا اس نے. یہ وہ سب باتیں ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا لگایا ہوا یہ پودا، یہ اس لیے انہوں نے اس کو آبیاری کی اس کی تاکہ اس کو استعمال کیا جائے اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف. عزیزان من، ظاہر ہے کہ جو اسلام کے خلاف جس کو لایا گیا ہو وہ یہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے وہ باقی رہے. یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. روئے زمین پر مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ واحد مملکت ہے جو اسلام کے نام پر مارد وجود میں ہے. اگرچہ اس کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں قائد اعظم نے تو اس کو کہا تھا سیکولر اسٹیٹ ہوگی، اسلامی نہیں ہے یہ. اگرچہ ان کی ایک نہیں کئی تقاریر موجود ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم نے پاکستان محض خودہ حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسا خطہ حاصل کیا جائے جہاں اسلامی احکامات کو نافذ کیا جائے. یہ قائد اعظم کی تقاریر موجود ہے. اور پھر سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو گلی گلی اور کوچے کوچے جو نعرہ لگ رہا تھا وہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا؟ پاکستان صرف اس لیے معرض وجود میں آیا کہ یہاں اسلام کا نظام ہے. اور ظاہر ہے ایک اسلامی مملکت مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی واحد اسلامی مملکت ہے جو روئے زمین پر قائم ہوئی، اسلام کے نام پر قائم ہوئی. تو وہ قادیانی جن کو بنایا ہی اسلام کے خلاف بیان کیا تھا وہ کب گوارا کر سکتے ہیں اس پاکستان کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاکستان کے خلاف سازشوں کے اندر لگ گئے. کسی پرانی دلیل کو میں ذکر نہیں کرتا کہ مرزا طاہر نے کیا کہا اپنے خطابات میں پاکستان کے بارے میں، اور ان کے دیگر خلفاء نے کیا بکواس کی ہے اور کیا ہرزہ سرائی کی ہے. حال کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا غدار جس کی غداریاں بالکل واضح اور سامنے آ چکی ہے، متحدہ قومی مومنٹ کا الطاف حسین، جس کو آج سے 30 سال پہلے جب اس نے یہ تنظیم بنائی تھی اس وقت میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ نہیں، یہ غدار ہے، یہ مسلمانوں کا غدار ہے، اسلام کا غدار ہے، یہ ملک کا غدار ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہود و نصارہ کا یہ راکا ایجنٹ ہے. اس وقت کسی نے بات نہیں مانی، اس وقت کسی نے بات تسلیم نہیں کی. لیکن آج گلی گلی بچے بچے کی زبان پر یہ ہے. ہر ٹی وی چینل جو کل تک اس کے خوف کی وجہ سے لرزہ برآمد تھا اور اس کے خلاف زبان کوئی نہیں کھول سکتا تھا، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ غدار ہے، راک ایجنٹ ہے. اس سے بڑی غداری کیا ہوگی؟ کھلی ہوئی تقریر کے اندر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتا ہے، پاکستان کے توڑنے کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ اسرائیل سے مدد طلب کرو، امریکہ سے مدد طلب کرو پاکستان کو توڑنے کے لیے. راز سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں، آؤ میری مدد کرو، پاکستان کو مل کر توڑتے ہیں. عزیزان من، وہ غدار وطن جس کی غداری اب بالکل آشکارا ہو چکی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ کس کا چہیتا ہے؟
جس کے اشاروں پر یہ سارا وہ کھیل کھیل رہا ہے، اس نے یہ خود راز فاش کر دی. اس نے کہا، اس کی تقریر ریکارڈ پر موجود، اس نے کہا الطاف حسین کی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے. اس نے کہا کہ اگر میری حکومت آ گئی تو میں پاکستان کے اندر قادیانیوں کی مسجد قائم کروں گا. آپ نے غور فرمایا؟ آپ توجہ ادھر رکھیں، علماء آ رہے ہیں، علماء کو آنے دیں، آپ ادھر توجہ رکھیں. وہ کہتا ہے کہ اگر میری حکومت آ گئی تو میں پاکستان کے اندر قادیانیوں کی مسجدیں قائم کروں گا. حالانکہ یہ تو فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا کہ یہ غیر مسلم ہیں، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہ جو عبادت کرتے ہیں اس کو وہ نماز نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے جو آواز دیتے ہیں اس کو اذان نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ شخص، وہ غدار ملک وطن، وہاں سے بکواس کرتا ہے لندن میں بیٹھ کر اور کہتا ہے کہ اگر میری حکومت آئی تو میں ان کی مسجد قائم کروں گا. پتہ چلا کہ وہ ان کو شاید مسلمان مان رہا ہے، جبھی تو کہہ رہا ہے کہ مسجد بناؤ. مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور ہمدردی کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کون ہے؟ پاکستان کا وہ غدار ہے. اور اس کے دل کے اندر اگر کس کی محبت جاگی ہے تو قادیانی کی محبت ہے، اور قادیانی اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ اس کی تعریف کرتا ہے. پتہ چلا پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردیاں ہوتی ہیں ان سب کے پیچھے ان قادیانیوں کا ہاتھ ہے. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو دہشت گرد پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں ان سب کو قادیانی سرپرستی کرتے ہیں ان کی. اور مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے جو الطاف حسین نے کی ہے، یہ تو آج سے 30 سال پہلے سے بکواس کرتا ہے. قائد اعظم کے مدار کے سامنے اس نے پاکستان کا جھنڈا چلایا. میرے قائد علامہ شاہ محمود نے اس وقت کہا یہ پاکستان کا غدار ہے، اس کو پکڑو. کسی کے کان پر جو نہیں دی. پھر لندن کے اندر اس نے دوبارہ تقریر کی 2011 کے اندر، پھر میرے قائد نے کہا، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اور آج بھی اس نے جو بکواس کی، جو تقریر کی ہے، حکمرانوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی جنبش نہیں ہوئی. اگر ایکشن لیا تو راحل شریف صاحب نے ایکشن لیا. ہم سلام پیش کرتے ہیں راحل شریف صاحب، پاک آرمی کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے غدار وطن کو اس کی حرز سرائی پر ایکشن لیا. اور آپ حیران ہوں گے جتنے ان کے غیر قانونی دفاتر قائم کیے سب اکھاڑ کے پھینکنے شروع کر دیا. پوری قوم کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. آج ایک ایسا جری اور جنرل ایک بہادر پیدا تو ہوا جس نے اس کو ڈلکارا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا رہا ہے. وہ پوری قوم خوش تھی، تعریف کر رہی تھی، نعرے لگا رہی تھی. راحل شریف کے حق کے اندر پوسٹر چھپ رہے تھے، لیکن جو قادیانیوں سے محبت رکھنے والے ہیں وہ غمزدہ ہو رہے ہیں، وہ افسردہ تھے. اور آپ نے دیکھا حکمرانوں کے وزراء کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ طرح غلط کام ہو رہا ہے، یہ خام خام دفاتر کو ان کے توڑا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے. کیا ضرورت ہے ان کے دفاتر ختم کرنے؟ یعنی یہ بھی ان کو ناگوار گزر رہا ہے. کیوں ناگوار گزر رہا ہے؟ بات سوچنے کی ہے. ملک کے قوم کے وفات کے اندر پاک فوج ایک اقدام کرتی ہے، غداروں کو کیفر کردار تک پہنچا رہی ہے، اور بجائے ان کی پیٹھ پر پیٹھ تھپکنے کے، ان کو حوصلہ دینے کے، حوصلہ شکنی کرتے ہوئے وزیر کہتا ہے کہ نہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ قادیانیوں کی دوستی نہیں ہے؟ کیا یہ قادیانیوں سے محبت کی علامت نہیں ہے؟ اور پھر اس پر تو واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا، یہ تو ایک دلیل ہے میری
لیکن جب نواز شریف صاحب واضح طور پر ان کو اپنا بھائی کہہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھائی ہیں، ان کو جب وہ اپنا بھائی کہتے ہیں اور ان سے محبت کی بینگیں بڑھاتے ہیں، تب کیا کسر رہ گئی ہے؟ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے حکمراں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پاکستان کے مفاد کو قربان کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں۔ وہ قادیانی جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جن کی سازشیں ہیں، اور پاکستان میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، ان کو اگر کوئی سرپرستی کرتا ہے اور ان کی اگر کوئی پیٹھ تھپکتا ہے اگر کوئی، تو وہ بھی غدار وطن ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور ہم تو مطالبہ کرتے ہیں پاک آرمی سے اور جنرل راحی شریف سے کہ جس طرح آپ نے ان غداروں کو پکڑا ہے اور کیفر کردار تک پہنچایا ہے، ان کے جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، ارباب اقتدار کے ایوانوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پکڑ کر آپ پوری پہ لڑیں۔ پاکستان کے غدار ہیں وہ لوگ کہ جو ان غداران وطن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک لفظ نہیں نواز شریف کی زبان سے نکلا ان کے خلاف، اور اجلاس ہوا ہے ان کا، کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی ایک ہفتے بعد، 1.5 ہفتے کے بعد، اس میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے ان کے خلاف۔ یہ حال ہے، پاک فوج لڑ رہی ہے، جانوں کی قربانیاں دے رہی ہے، کراچی کے اندر نہ معلوم کتنی لاشیں اب تک گر چکی ہیں پاک فوج کے جوانوں کی، اور کتنے نے جام شہادت نوش کیا، لیکن ان کی زبان سے کوئی ان کے خلاف بات نہیں نکل رہی، بلکہ الٹی ہمدردی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، ہمدردی ہو رہی ہے۔ عزیزان ایمان، یاد رکھیے کہ اس ملک کے اندر بڑی ہماری فوج لڑ رہی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب ایوان اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ دہشت گردی کی سرپرستی نہیں کریں گے، اور جب تک دہشت گردوں کے سرپرست اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے، پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ آرمی کو اگر ایکشن لینا ہے، درب ادب اگر جاری ہے، قومی ایکشن پلان کے تحت اگر متحدہ قومی مومنٹ کے گنڈوں کو اگر پکڑا جا رہا ہے، تو متحدہ قومی مومنٹ کے جو سرپرست ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا۔ جب تک ان کے سرپرستوں کو نہیں پکڑا جائے گا اور جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پاکستان کے امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری محنت رائے گا چلی جائے گی جو پاک فوج کی محنتیں پاکستان کے اندر وہ کر رہے ہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور ایک ایک کو چن چن کے نکال رہے ہیں۔ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کی جب ٹکڑے ہو رہے تھے، پاکستان کو بچانے کے لیے گئے مشرق پاکستان، مجیب سے ملے جا کر اس نے کہا ہم ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے، لیکن یہ پاکستان کو جو ٹکڑے کروا رہا ہے یہ اہم عالم ہے، جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو قادیانی ہے، احمدی ہے، اس نے نفرت کو بیج بو، اس نے پاکستان کو ٹکڑے کرا رہا ہے۔ قائد ملت اسلامی نے سازش سے آگاہ کیا یہاں کا، لیکن یہاں بھی ان کے چہیتے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کوئی اثر نہیں دیا، اور آج یہ ثانیہ ہمارے سامنے ہوا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا اور ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا مشرق پاکستان۔ آج بھی اس پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، رات کے ایجنٹوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ جب تک ان پر پاک آرمی ہاتھ نہیں ڈالے گی اور جب تک ان دہشت گردوں کے سرپرستوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پاکستان میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص جو قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں اہم پوسٹوں کے اوپر، وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے اس اجلاس کے ذریعے کہ جو اہم پوسٹوں پر قادیانی ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اہم پوسٹوں پر بیٹھ کر، لہذا ان کو وہاں سے برطرف کیا جائے تاکہ پاکستان